بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 48 تک کی آیات ہیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کا مقام ثانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کے سبق میں موسیٰ علیہ السلام کی 6 دعائیں نقل کی گئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ دوسری دعا کی، اے میرے رب میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تیسری دعا کی کہ میری زبان کے گرے کو کھول دے۔ اور چوتھی دعا کی کہ اللہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو
وزیر اور معاون بنا۔ پانچویں دعا کی کہ اے اللہ ان ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر دے۔ اور چھٹی دعا کی کہ میرے کار نبوت میں ہارون علیہ السلام کو شریک کر دے۔ یہ 6 دعائیں کی اور فرمایا کہ ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے تاکہ میں تیری تسبیح بھی بیان کروں اور تیرا ذکر بھی کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا، اور ساتھ میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے 6 انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ 6 انعامات کا ایک انعام تو یہ کہ اذ اوحینا الی امک، ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ لو اور صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ یہ ہم نے تیری حفاظت کی اور اس کے لیے یہ الہام کیا۔ دوسرا انعام یہ کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی۔ تیسرا انعام یہ کیا کہ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ اور چوتھا انعام یہ کیا کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے آپ کو غم سے نجات عطا کی۔ اور پانچواں انعام یہ کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ پر طرح طرح کی آزمائشیں کی جس میں پھر آپ کامیاب ہوئے۔ اور چھٹا انعام وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا۔ تو 6 دعائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے 6 احسانات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور دعوت پیش کرو فرعون کو، اور اس دعوت میں نرمی اختیار کرو تاکہ وہ نصیحت لے اور وہ ڈرے۔ انہوں نے اپنی شکایت پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا اور یا سرکشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کے 6 نقطے ذکر کر دیے۔ پہلا نقطہ یہ کہ تم وہاں جا کر اپنی رسالت کی دعوت پیش کرو کہ اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، ہم تیرے رب کی طرف سے رسول ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دو۔ تیسرا نقطہ دعوت یہ کہ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، بنی اسرائیل پر ظلم مت کرو۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم اپنی دعوت میں تمہارے پاس واضح دلائل معجزات لے کر آئے ہیں۔ پانچواں نقطہ کیا ہے؟ بشارت اور خوشخبری سنا دی کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہو۔ اور چھٹا نقطہ دعوت یہ ہے جس کو ڈراوا اور تخویف کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات، ہم تک یہ بات وحی کی گئی ہے کہ عذاب
اس شخص پر ہے جو حق کو جھٹلاتا ہے اور جو عملاً اطاعت سے منہ موڑتا ہے۔ گویا آج کے سبق میں کل 18 باتیں ذکر ہو رہی ہے، یعنی 6 دعائیں موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت اور 6 احسانات کا ذکر، اور اس کے بعد موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی دعوت کے 6 نکات۔ یہ ایک مقام ثانی ہے جو آیت نمبر 48 تک یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ذکر کی گئی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام۔ میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ شرح کا معنی کھولنا، اور عموماً اس لفظ کا استعمال معانی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک تو ہے فتح، کھولنا، سامان کھولنا، لما فتحوا متاعهم، وہ ایک عمومی لفظ ہے کھولنا، لیکن شرح خاص طور پر اس کا استعمال معانی کا کھولنا، جس کو تشریح کہتے ہیں، اس بات کی تشریح کریں، کھولیں، معانی کھولیں۔ تو میرے سینے کو کھول دیں، کس چیز کے لیے؟ صبر کے لیے، علم کے لیے، اور مجھے ہمت عطا کر دیں۔ شرح صدر اسے کہتے ہیں کہ کسی کام سے متعلق شبہات دور ہو جائیں اور اس پر پوری طرح اطمینان حاصل ہو جائے، گویا کہ آپ کا سینہ اس کام کے لیے کشادہ ہو گیا، اور آپ کے سینے کے اندر کی جو تنگی ہے، جو شک ہے، جو پریشانی ہے، جو تردد ہے، وہ رفع ہو گیا، اور اب سینہ کھل گیا، اور یوں آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ چونکہ مقابل میں فرعون جیسا ظالم بادشاہ ہے اور اس کے سامنے جا کر میں نے دعوت پیش کرنی ہے، تو داعی کے لیے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت پیش کر رہا ہے وہ پہلے اس پر خود مطمئن ہو، اور اسے اس چیز کے بارے میں علم ہو، اور اطمینان قلبی کے ساتھ وہ اپنی دعوت پیش کرے۔ اور پھر یہ کہ جب وہ دعوت پیش کرے گا تو مقابلہ بھی ہوگا، اس مقابلے میں سرخرو ہونے کے لیے ایک بہت بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ تو رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ، یعنی صبر اور علم کے لیے میرا سینہ کھول دے، اور میرے شبہات کو دور فرما۔ فرعون کے مظالم کے مقابلے میں مجھے ہمت عطا فرما۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام۔ یہ کام رسالت، یہ تبلیغ کا کام، یہ نبوت کا بوجھ آسان فرما، اور آسان فرما کا یہ مطلب ہے یعنی اس کے لیے ظاہری اور باطنی اور روحانی اسباب فراہم فرما، یہ آسانی ہے۔ اس لیے کہ کوئی دعوت کا کام کرے گا تو اس کے لیے اسباب چاہیے، کچھ اسباب اندرونی اور مخفی اور روحانی اور باطنی ہے، اور کچھ اسباب اس کے لیے ظاہری ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دیجئے میری زبان کا گھرا، عقدتاً گھرا، من لسانی میری زبان کا۔ یہاں وحلل کا لفظ ہے، وحلل اصل میں گھرا کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے میں نے بتایا شرح یہ معانی کھولنے کے لیے، فتح
یہ عموماً عام لفظ ہے کھولنے کے معنی میں، اور خاص طور پر سامان وغیرہ کھولنے کے لیے. اور وحلل یہ ہے گرا کھولنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. پھر آسانی کے ساتھ گرا کھولنے کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. نشط کا لفظ بھی آسانی کے ساتھ گرا کھولنا نشط ہے. اور عام لفظ حلّ وحلل کھولنا یہ گرا کھولنا ہے. تو میری زبان کا گرا کھول دے. کیا مطلب ہے کہ میری زبان کا گرا کھول دے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی اس لکنت کو دور فرما. پھر وہ لکنت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کیسے پیدا ہوئی، اس کے لیے یہ قصہ بھی تفاسیر میں موجود ہے کہ ایک بار جب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو فرعون کی داڑھی اس نے نوچ لی. تو فرعون کو غصہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں روکا کہ یہ تو بچہ ہے اور یہ تو ایک طفلانہ حرکت ہے، بچے کو تو یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ کھجور ہے یا یہ انگارہ ہے. تو فرعون نے آزمائش کے طور پر ایک طرف کھجور رکھی اور دوسری طرف انگارہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انگارے کو اٹھایا. اور بعض روایات میں قصے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جبریل آئے اور ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، تو انہوں نے وہ انگارہ منہ میں رکھا اور جس سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے، اور اسرائیلی روایات وہاں سے ہماری تفسیروں میں بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے. لکنت کے لیے یہ واقعہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. بے غبار تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیدائشی ان کی زبان میں ایک لکنت تھی، اس کے لیے اس واقعے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر اس کو امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے. حین عرض علیہ التمرہ والجمرہ. تمرہ کھجور کو کہتے ہیں، جمرہ انگارے کو کہتے ہیں. تو تمرہ اور جمرہ دونوں ان پر پیش کی گئے. بعض مفسرین اس کی اور وجوہات بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہ مصر سے مدین کی طرف چلے گئے تھے اور کافی عرصہ بعد آ رہے تھے، تو زبان کے اندر وہ روانی نہیں رہی تھی، تو کہنا چاہتے تھے کہ میری زبان میں روانی پیدا فرما. لیکن اس پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو فرعون کا قول قرآن نے نقل کیا ہے سورۃ زخرف آیت نمبر 52 میں کہ اس نے کہا تھا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو کہ ذلیل ہے معاذ اللہ، اور جو کہ ولا یکاد یبین، جو کہ واضح بات نہیں کر سکتا. تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کی لکنت دور ہو گئی، تو فرعون نے یہ کیوں کہا کہ ولا یکاد یبین، وہ تو واضح بات نہیں کر سکتا. تو اس کے جواب میں مفسرین نقل کرتے ہیں، اور امام ابن کثیر نے حسن بصری سے بھی نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا تھا کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کا ایک گھرا کھول دے. یوں نہیں کہا تھا کہ میری زبان کے گھروں کو کھول دے، میری زبان کا ایک گھرا کھول دے، عقدتاً کہا ہے.
تو قال الحسن البصری واحلل عقدۃ من لسانی قال حل عقدۃ واحدہ، ایک گرا تو کھل گیا، وَلَوْ سَأَلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أُعْطِيَ، اگر وہ زیادہ گروں کے کھولنے کی دعا کرتے تو وہ بھی مل جاتا، لیکن انہوں نے چونکہ عقدتاً کہا تھا لہٰذا ان کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 34 میں ہے کہ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی ہارون مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے، تو وہ اس لیے زیادہ فصیح ہے کہ میں کم فصیح ہوں۔ اور دعا یہ کی تھی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، لیکن یہ جوابات اگرچہ تفاسیر میں موجود ہے مگر اس کے اندر ایک گونا تکلف ظاہر ہے۔ جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ موجود ہے قرآن میں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی افصح ہے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام فصیح تھے، ایک ہے فصیح اور ایک ہے افصح۔ تو جب میرا بھائی افصح ہے تو میں فصیح ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی گرہ کھول دی اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور رہ گئی بات فرعون کی کہ اس نے کہا تھا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، تو فرعون کون سا اتنا سچا آدمی تھا، اس نے جھوٹ بولا، اور ان کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ یعنی یہ اپنی حجت پوری واضح نہیں کر سکتا، اپنے دلائل بیان نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ ان کی زبان میں لکنت ہے، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ سے تو لکنت معلوم نہیں ہو رہی، یہ اپنی بات پوری حجت کے ساتھ بیان نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتا، اور اگر لکنت ہی مراد ہو تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ الزامات تو طرح طرح کے لوگ لگاتے ہیں، فرعون نے بھی لگایا، ورنہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي کے نتیجے میں تو یہ دعا قبول ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کا ہونا بھی کوئی لازمی اور کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے بادشاہ کے سامنے جب میں دعوت دینے جا رہا ہوں تو کہیں ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو، اور میری زبان میں وہ روانی پیدا فرما تاکہ کسی طرح بھی میں ان سے مرعوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس میں لکنت کا نقطہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اور اس کی دلیل ہوا افصح کا لفظ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فصیح تھے، اور اس لیے بھی یہ بات زیادہ درست ہے کہ لکنت کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ اسرائیلیات ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر اگرچہ طرح طرح کے امراض تو آ سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بیماری اور ایسا کوئی عیب انبیاء میں نہیں ہوتا جو لوگوں کے لیے مضحکہ اور مذاق بن جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان سے بعید ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شان سے بھی بعید ہے کہ کسی ایک توتلے حقلے کو اللہ رسول بنائے۔ انبیاء علیہ السلام میں اس قسم کی خامیاں اور عیوب تو بالکل نہیں ہوتی، لہٰذا لکنت والی بات قرآن کی اس آیت سے واضح معلوم نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اسرائیلیات سے منتقل بات معلوم ہوتی ہے۔ تو وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اور کھول دیجئے گرا میری زبان کا، یعنی مجھے فصاحت عطا فرما کہ بیان میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہ ہو، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تو یفقہوا قولی، اس کا تعلق ابتدائی تینوں دعاؤں سے ہے، اور خاص طور پر وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي سے۔
سینہ کھول دے، کام آسان فرما، زبان کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے۔ لہٰذا کسی کو بات سمجھانے میں ایک تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پوری طرح شرح صدر حاصل ہو۔ جب آپ اپنی بات پر خود مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ کسی کو سمجھا نہیں پائیں گے۔ اور دوم یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباب موجود ہوں، اور سوم یہ ضروری ہے کہ زبان کے اندر فصاحت ہو۔ تو یہ تین امور ہیں کہ جس سے پھر فقاہت ملتی ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے کلام کو سمجھنا اصل میں فقاہت ہے، یفقہو، تاکہ وہ سمجھ لیں۔ فقہ کا معنی بھی یہی ہے، سمجھنا۔ ایک ہے فہم، بات سمجھ میں آ گئی، مطالب کو سمجھ لیا، اور ایک ہے فقہ، غور و فکر کے نتیجے میں چیزوں کا سمجھنا، پھر وہ فقہ۔ اور اصطلاح میں جو فقہ ہے وہ تو معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کسی نفس کا ان چیزوں کو پہچاننا جو اس کے لیے مفید ہے اور جو اس کے لیے مضر ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ شرعی دلائل سے احکام عملی کا استنباط، یہ فقاہت ہے۔ تو فقہ کوئی تیسری شے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت قرآن و سنت کی سمجھ کا نام ہی فقہ ہے۔ یہاں تو اپنے لغوی معنوں میں یہ یفقہو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دیجئے میرے لیے وزیرًا مِّنْ أَهْلِي، معاون، بوجھ اٹھانے والا، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، ہارون، جو کہ ہارون اخی، میرا بھائی۔ وزیرہ کا جو لفظ ہے یہ یا تو وزر سے ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، تو وزیرہ کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا۔ کسی کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والا وزیر ہوتا ہے۔ تو یہاں وزیرہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی میرا بھائی ہارون علیہ السلام، ان کو میرے لیے ایک معتمد بنا، تاکہ میری ذمہ داریاں تبلیغ کی اور نبوت کی ان پر بھی پڑیں، اور کچھ ذمہ داریاں وہ نبھائیں۔ تو بوجھ اٹھانے والا، لیکن یہاں زیادہ فٹ معنی وہ یہ ہے کہ یہ لفظ مواززت سے ہے، موازرت۔ امام نصفی نے تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ او معینا من الموازرت وہی المعاونت، موازرت معاونت کو کہتے ہیں۔ آزرہ، آزرہ مانا اعانہ، فآزرہ علیہ، فاعانہ علیہ، تو یعنی بنا دے اسے میرے لیے معاون۔ یہاں لفظ لی کا ذکر آ رہا ہے، وجعل لی رب اشرح لی کا مطلب یہ ہے یعنی میری ان دعاؤں کا فائدہ مجھے مل رہا ہے، اے اللہ تجھے کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ یہ اس لفظ لی کے اندر نکتہ ہے۔ تو وزیرہ کا معنی ظہیراً اور معاوناً اور معیناً۔ من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ہی ہارون کو ہی میرا وزیر اور معاون بنا۔ من اہلی، اپنے گھر والوں میں سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہارون علیہ السلام کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ وہ ایک معتمد اور پاک دامن انسان ہے، اور اس لیے کہ ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے، تو معتمد بھی ہے اور فصیح بھی ہے۔ اشدد بھی ازری، مضبوط کر دے اس کے ذریعے سے میرے کمر کو۔ ازر قوت کو کہتے ہیں، اور یہ سینے کو بھی کہتے ہیں اور کمر کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں کمر معنی ہے میری کمر اس کے ذریعے سے مضبوط کر دے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک سے دو ہوں گے تو مضبوطی ہوگی، وہ فصیح ہوگا تو کلام زیادہ واضح کرے گا، معاون ہوگا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے ان کو میرے کام میں۔
مفسرین نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھائیوں میں سے وہ بھائی ہے جو سب سے زیادہ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ ہے، کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کی کہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ان کو بھی نبی بنا۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تسبیح بیان کرے تیری بہت اور ہم ذکر کرے تیرا بہت۔ ایک ہے تسبیح اور ایک ہے ذکر۔ تسبیح کا معنی ہے پاکی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب کا کوئی صفت نہیں ہے، کوئی عیب موجود نہیں ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال کی تمام خوبیاں ثابت ہیں، یہ ذکر ہے۔ تو توحید کے اور اللہ کی صفات کے یہ دو پہلو ہیں، ایک ہے صفات سلبی جس کی نفی کرنی ہے، عیب کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، اور ایک ہے صفات ثبوتی کہ کمال ثابت ہے، علم ثابت ہے، قدرت ثابت ہے، حیات ثابت ہے۔